سونے کا کڑا لگاؤں. کہنے لگے بد نصیبی اختیار نہ کر, جس چیز کو محمد رسول اللہ نے لگایا تو اس کو اتار دے گا. انس کانپ گئے اور پھر ساری زندگی اس پیالے کا کڑا نہیں بدلا. یہ ہے وہ محبت جو محبت اللہ چاہتے ہیں. جس محبت کا اظہار ہم کرتے ہیں نا, اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنے خیالات کے مطابق, اس محبت کو اللہ قبول نہیں کرتے. اور اللہ کے بندو, انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے, اپنی ماں سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, عقیدت کا اظہار کرتا ہے, لیکن وہ بیماری سے تڑپ رہا ہے, دوائی اس کے منہ میں نہیں ڈالتا. اس کے پیار کو اس نے کیا کرنا ہے, اس کی محبت کو اس نے کیا کرنا ہے. اگر ہم محمد رسول اللہ سے محبت کا اظہار کریں اور محبت کے نقشہ میں وہ رنگ نہ بنے جو رنگ صحابہ نے بنا تھا, یہ محبت اللہ نے قبول نہیں کرنی. مجلس ہے مسلمانوں کی, امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, مجلس میں اور بھی صحابہ ہیں, تابعین ہیں. کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہاری عورتیں تم سے اجازت چاہیں مسجد آنے کو تو مسجد سے آنے سے نہ رکو. اللہ کے نبی نے کہا عورت اگر مسجد آنا چاہتی ہے تو اس کو نہ روکو. عبداللہ کے بیٹے بلال وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے حالات ایسے ہیں کہ عورت کو یوں اجازت نہیں دی جا سکتی, اس لیے روکنا پڑتا ہے. سیدنا عبداللہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا, بد نصیب انسان, میں نے کہا ہے محمد رسول اللہ یہ فرماتے ہیں اور تو کہتا ہے روکیں گے. راوی کہتا ہے عبداللہ کی زبان سے ایسے سخت الفاظ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں سنے تھے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے استعمال کیے. اور پھر جب تک عبداللہ زندہ رہے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کیا. یہ ہے محبت کا تقاضا, جس محبت کو نبی رحمت محمد رسول اللہ کے ساتھ وابستہ مومن کے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اللہ کے بندوں, میں بھی محبت رکھتا ہوں, میں بھی عقیدت رکھتا ہوں, میں بھی پیار رکھتا ہوں, آپ بھی عقیدت رکھتے ہیں. تو عقیدت کا یہ مطلب نہیں جو میں سوچتا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں, جو میری فکر ہے, جو میرے خیالات ہیں وہ مسلط کر دوں اور ان کی بنا پہ محمد رسول اللہ سے عقیدت کا اظہار کروں. اللہ کہتے ہیں تمہاری یہ عقیدت نہیں چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں, قرآن ہے کہ میرے محبوب ان اپنے مخاطب لوگوں کو کہو, اپنے صحابہ سے کہو, اپنے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والے لوگوں سے کہو, اور ان کے کانوں میں یہ بات بھی پہنچا دو کہ میرے صحابہ جس بات کا میں اظہار کرتا ہوں اس کو سن کے اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ آنے والے لوگوں تک پہنچانا ہے, تاکہ محمد کا فرمان قیامت تک زندہ رہے جس طرح اللہ کا قرآن زندہ ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, عقیدت, پیار, وہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کیا ہے. اس سے ہٹ کے اگر میں اپنی مرضی کرتا ہوں نا تو خطرناک ہی اس میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ میں اور دین میں جس عمل کا میں اظہار کروں یا آپ اظہار کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ سند محمد رسول اللہ سے ہو, اللہ کے نبی سے دلیل ہو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں, قوم جو یہ کام کر رہی ہے, ملت جو یہ کام کر رہی ہے, افراد جو یہ کام کر رہے ہیں, یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کام محمد رسول اللہ نے کیا ہے.
بہت ضروری ہے یہ سند. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں کام کر رہے ہیں اپنے دفتر میں. ایک شخص نے آ کے السلام علیکم کہا. فاروق اعظم مصروف ہیں, انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. اس نے پھر کہا, جواب نہیں ملا. پھر کہا, جواب نہیں ملا. وہ صحابی چلے گئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فاروق اعظم فاروق ہے تو ارشاد فرمایا, میں نے ابو موسیٰ کی آواز سنی تھی, آواز دو اس کو. غلام کہنے لگا, خادم کہنے لگا, اللہ کے نبی کے محبوب ایک خلیفہ رسول, وہ تو چلے گئے. ذرا توجہ سے میری بات سنیں. آپ کو یہ علم ہے میں کسی پہ کبھی تان نہیں کرتا, تشنیع نہیں کرتا, کسی کو برا نہیں بناتا, صرف یہ بتلاتا ہوں کہ اصل کیا ہے. اگر اس سے وابستگی رہی تو آخرت میں کامیابی و کامرانی. اگر اس سے وابستگی نہ رہی, دنیا میں جتنے بڑے سے بڑا عمل انسان کر لے, اگر اس پہ مہر محمد نہیں ہے تو وہ قطعاً اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. فاروق اعظم نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ. میں نے اس کیا ہے کہ جو کام انسان کرے, جو عمل انسان کرے, جو قدم اٹھائے, اس کے لیے محمد رسول اللہ کی مہرت کی ضرورت ہے. ٹھپا ہونا چاہیے, سند ہونی چاہیے, دلیل ہونی چاہیے. وگرنہ میرے بھائی, میرے پیارے, میرے محبوب, اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت نہیں ہے. ان کنتم تحبون اللہ, اللہ نے کہا ان کو کہو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے, فاتبعونی, محمد کی پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اب یہ ضروری ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا مایا فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں محمد کے ساتھ ہوگا. فاروق اعظم نے کہا جاؤ ابو موسیٰ کو بلا کے لاؤ. ابو موسیٰ آئے, ارشاد فرمایا تم چلے کیوں گئے تھے؟ میں نے پیغام بھیجا تھا اور پتہ چلا تم تو آئے, چلے بھی گئے, کیوں مجھ سے ملے کیوں نہیں, ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ عرض کرنے لگے امیر المومنین, ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 بار آواز دو, اگر جواب آ جائے تو فبہا, جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اللہ کے نبی کی بات, رحمت کائنات کی حدیث ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں. آپ بھی غور کیا کریں کہ کیا ہمارا کردار یہی ہے؟ ہم لگتے ہیں کنڈی کھٹکانے کے لیے اور پھر دھڑا دھڑ کھٹکا لیجیے, یہاں تک کہ سارے پریشان ہو جاتے ہیں گھر کے لوگ. اور یہ کونین کے آقا کی سنت نہیں, یوں بلانا, یوں کنڈی کھٹکھٹانا, یوں دستک دینا اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف ہے. جو آدمی جب بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب نہیں ہے. کونین کے آقا نے ارشاد کیا 3 بار کہو پھر چلے جاؤ. ہم دروازہ ہی توڑ دیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت ہے. کہا ابو موسیٰ کو کیوں گئے؟ عرض کی امیر المومنین رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بار دستک دو, 3 بار آواز دو, اگر جواب آ جائے تو ٹھیک ہے وگرنہ چلے جاؤ. تو امیر المومنین میں چلا گیا. امیر المومنین نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا ابو موسیٰ یہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے؟ ہاں. کہنے لگے ثابت کرو. اگر یہ محمد رسول اللہ کی بات نہ ہوئی, اگر تم ثابت نہ کر سکے
تو میں تجھے دروں کی سزا دوں گا کہ تو اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے اور بات کو ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ ابو موسیٰ کون تھے؟ اکثر اوقات عام طور پہ محمد الرسول اللہ کے پاس رہنے والے، سینکڑوں روایات محمد الرسول اللہ کی بیان کی، صحابہ کو بھی علم تھا، لیکن رسول اللہ کے ساتھ وابستہ کی ایک بات فاروق اعظم نہیں مانتے، فرمایا اس کو ثابت کرو کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ ابو موسیٰ پریشان ہوئے، اٹھے، ایک مجلس بفاتی انصاریوں کی، وہاں گئے، کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ امیر المومنین نے مسئلہ پوچھا ہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، میں نے تو سنا ہے، کیا تم میں سے بھی کسی نے سنا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نے تو عام طور پہ سنا ہے، اور ہمیں سب سے کم تر چھوٹی عمر والا جو آدمی ہے اس نے بھی یہ سنا ہے۔ ابو سعید خدری، آ میرے ساتھ، اگر تو نے جا کے میری بات کی تائید نہ کی تو یہ سنت جس کا میں نے اظہار کیا ہے ثابت نہ کر سکا تو پھر فاروق کے دروں کا ڈر ہے مجھے۔ غور سے سنیں، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تان نہیں ہے، تشریح نہیں ہے، درد ہے، دکھ ہے، اور میں جب بھی بات کرتا ہوں میری سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے اللہ تیرے اور تیرے رسول کے فرمان پہ عمل کر کے میں بھی جنت کا حقدار بن جاؤں اور میرے سننے والے بھی حقدار بن جائیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا، اور آج تک آپ نے نہیں سنا میں نے کسی عقیدے رکھنے والے پہ اس طرح تنقید کی ہو کہ وہ پریشان ہو کے مجھے تنقید کی ہے، نہیں ہے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کو میں سنت نہ ثابت کر سکا پھر میں عبرت بن جاؤں گا۔ فاروق اعظم نے کہا اگر تو جو بات کہتا ہے ثابت نہ کر سکا تجھے سزا دوں گا۔ ثابت کرنا کہ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ ابو موسیٰ ابو سعید خدری کو ساتھ لائے۔ ابو سعید خدری نے کہا امیر المومنین واقعی میں نے بھی سنا ہے اور میرے بہت سارے بہن بھائیوں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اصل میں کاروباری آدمی ہوں، تاجر ہوں، اس لیے تجارت کے لیے چلا جاتا ہوں، یہ بات محمد رسول اللہ سے میں نے نہیں سنی۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو عمل ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، جو ہمارا کردار رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، وہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ دن آتے جاتے رہتے ہیں، وقت آتے جاتے رہتے ہیں، میں نے کبھی ان مسائل میں دلچسپی نہیں لی۔ اللہ کی قسم بچوں نے کچھ تصویریں دکھائی ہیں، ویڈیو، دل پھٹ گیا ان کو دیکھ کے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے اور انداز کیا ہے۔ اور اللہ کے بندو تم پہ تان نہیں، تنقید نہیں، میں یہ چاہتا ہوں میری بات سنو، تحقیق کرو اور پھر دیکھو کہ تم کیسی زندگی بسر کر رہے ہو اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ویڈیو دکھائی ہے بچے نے، ہے کیا؟ ایک عورت گھوڑے پہ سوار ہے، یہ جو 12 ربیع الاول گزر کے گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اس پہ تان کر رہا ہوں۔ میں نے بریلوی علماء میں سے بڑے علم والے لوگوں کو کہا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پہ، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہوتا تو ہے نا۔ اور ہمارے معاشرہ میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے جلوسوں میں اللہ کی بغاوت، محمد رسول اللہ کی بغاوت۔ ایک عورت کو پتہ نہیں وہ فحشہ عورت ہے، شریف زادی تو انسانوں کے اس سمندر میں کبھی گھوڑے پہ سوار بن کے نہیں آ سکتی، وہ گھوڑے پہ سوار ہے اور اس کے ارد گرد لوگ شعر پڑھ رہے ہیں اور عائشہ صدیقہ کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی بتلا یہ رہے ہیں کہ یہ گھوڑے پہ سوار محمد رسول اللہ کی وہ محبوب بیوی ہے جو زمین پہ بیٹھی ہو، آسمان سے جبریل آئے محمد رسول اللہ کو کہے اللہ کے نبی اللہ کہتے ہیں عائشہ کو میرا سلام کہو، اس عائشہ کو گھوڑے پہ بٹھاؤ فحشہ عورت کی صورت میں، بے
بے حیا عورت کی صورت میں اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی جو یوں بے دھڑک لوگوں کے جلوس میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بد نصیب لوگ عائشہ صدیقہ کی تعریف کر کے بتلا رہے ہیں کہ یہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہے۔ سوچو، اختلاف کی بات نہیں، تان کی بات نہیں، تشریح کی بات نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے کردار سے اسلام سے دور جا رہے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں۔ ناراض ہے اللہ ہم سے، ہمیں نہیں علم۔ ایک عورت کو دیکھا، یعنی یہ ویڈیو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک عورت ہے، عورتوں کے جمع غفیر ہے، اور وہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کی پیدائش میں خوشی کا اظہار کرتی ہے ڈانس کرتے ہوئے۔ عورت اب کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی اور سر عام ہے، تم بھی دیکھو، میں بھی دیکھوں، کافر بھی دیکھے، نبی کا باغی بھی دیکھے، اور بتلائے لوگ کیا فیصلہ کریں یہ کس محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں۔ جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنسری کی آواز سنی، اپنی کانوں میں انگلیاں لے لی، صحابی کو کہا کہ جب تک اس کی آواز آتی ہے میں کانوں میں انگلیاں ڈالے رکھوں گا، جب آواز ختم ہو جائے مجھے بتانا، میں انگلیاں نکال لوں گا۔ بَعِثْتُ رَبِّي بِمَحْكِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ، اللہ نے مجھے باجے گاجے ڈھول ڈھمکے تباہ کرنے کے لیے بھیجا، یہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور جو کائنات میں اس کو تباہ کرنے آیا، جس کی ذمہ داری، ڈیوٹی تھی، فریضہ تھا، تم اس کی پیدائش میں خوشی مناتے ہو اور موسیقی چلاتے ہو۔ نعت رسول مقبول ہے، افسوس ہے تم پہ، کرو تمہارا جو دل چاہتا ہے، لیکن سن لو میری بات، اگر اللہ نے چاہا نصیب اچھا ہوا تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ یہ تو عورت تھی، عورتوں میں ڈانس کرتی تھی، ایک مرد لمبی لمبی اس کی داڑھی، وہ مسجد میں بھنگڑا ڈال رہا ہے محمد رسول اللہ کے آنے کی نظر۔ اور اللہ کے نبی نے ایسے لوگ پیدا نہیں کرنے تھے، ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نہیں آئے، ایسے لوگ پیدا کرنے تھے جن کے ہاتھ میں تلوار تھی، جن کی زندگی کا مقصد تھا اللہ کی توحید، محمد کی رسالت، اس کے بعد دنیا پہ کچھ اور نہیں۔ جب تک ہم ہیں یہی تصور ہے، ہم اور رقیب دونوں بگدہ بہم نہ ہوں گے، ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے، وہ ہونا حق نہ ہوں گے۔ محمد رسول اللہ تلوار چلانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے آئے تھے، یہ بدتماش لوگ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، اور محمد رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں تو ساری کائنات ہمارا نظارہ دیکھتی ہے، آسمان کے فرشتے لانتے بھیجتے ہوں گے۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، کوئی مسلمان ملک، 56 مسلمانوں کے ملک، کوئی غیرت مند نہیں جو اس طرح اظہار کرتا جس طرح کافر اس کی محبت میں کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کی محبت میں۔ امریکہ نے کہا لڑوں گا، فوج جائے گی، یورپ نے کہا لڑیں گے، فوج جائے گی، کافروں نے کہا اسرائیل جس طرح چاہے مسلمانوں کو ذبح کرے، کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی مسلمان ماں نے بیٹا نہیں جنم دیا 56 ممالک کا جو یہ کہے کہ جو گولی فلسطین کے سینے میں لگے گی وہ گولی میں بھی کھاؤں گا۔ شرم نہیں آتی؟ غیرت نہیں ہے؟ سوچ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو، جو نبی کائنات کی خوشی نہیں مناتا، سن لے، میں تو پہلے بھی کہتا ہوں پھر سنیں، اللہ کے نبی کی خوشی، پیدائش کی خوشی رحمت کائنات نے بھی منائی ہے۔ کہ یہ وہابی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہابیوں کے، وہ مولوی کہتے ہوں گے جن کو عقل شعور نہیں ہے، علم فہم فراست نہیں ہے۔ منائی ہے اللہ کے نبی نے، حکم دیا ہے، اور اللہ کہتا ہے من یشاقق الرسول
من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم. قرآن ہے جس کے سامنے کھل کے بات آ گئی کہ اس معاملہ میں، اس سلسلہ میں محمد نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے، غیر سبیل مومن کہا وہ مومنوں کے راستے سے ہٹتا ہے، محمد کی سنت سے ہٹتا ہے، جو فرمایا کائنات کے آقا نے اس پہ عمل نہیں کرتا، تو کہا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین. اللہ کے نبی نے منائی ہے، میں تو مناتا ہوں، اور تم سال میں ایک بار مناتے ہو، ڈھولک کی تھاپ پہ ناچتے ہو، بنگڑے ڈالتے ہو، شرابیں بھی پیتے ہو. تم محمد رسول اللہ کا دن منا رہے ہو، رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی کر رہے ہو. اور یہ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ پیدائش کی خوشی وہ ہے جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی، جو سے ہٹ کے بناتا ہے. من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم. کیسے بنائی ہے؟ صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی آئے، ارشاد فرمایا کہ سوار کا روزہ رکھو. اللہ کے نبی وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سوار کے دن میں محمد پیدا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا، اللہ کے نبی کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ کرتے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میری پیدائش کی خوشی میں اس دن روزہ رکھو جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. تو محمد رسول اللہ نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا، تبع تابعین نے روزہ رکھا. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی منائی، صحابہ کو کہا کیا کہ سوار کو روزہ رکھو. اور اس وقت سے لے کر آج تک صحیح خوشی منانے والے، عقیدت رکھنے والے، پیار رکھنے والے میرے جیسے گنہگار بھی محمد رسول اللہ کی پیدائش کے دن روزہ رکھتے ہیں. اور بہت سے حدیث سوار کو روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ کونین کے آقا نے کہا میری پیدائش پہ خوشی کا اظہار کرو، روزہ رکھو. اب تک آپ لی جائے لو نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش پہ خوشی کس طرح مناتے ہیں، اور خوشی منانے کا اظہار کیا، لوگوں کو اس طرف قائل کیا تو کیا کہا؟ روزہ رکھو. ایک